بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مجلس نمبر 63 اور اس کا پہلا سوال اور اس کا جو جواب دیا گیا اس حوالے سے چند گزارشات۔ سوال یہ تھا کہ آپ اہل سنت کی کتابوں میں آیت تطہیر کا مصداق امہات المؤمنین ہیں یا پنجتن پاک؟ سوال سے ہٹ کر جو جواب دیا گیا اس کا ایک فقرہ یہ تھا، اس میں پہلے ہی شاید فقرے میں، کہ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ فقرہ بہت سوچ سمجھ کر بولا گیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے محترم نے امہات المؤمنین اور اہل بیت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ انہوں نے جو فقرہ کہا اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی ایک کیٹیگری امہات المؤمنین کی ہے اور دوسری اہل بیت کی ہے۔ مجھے تو اس سے یہی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اہل بیت الگ ہیں اور امہات المؤمنین کو انہوں نے دو کیٹیگریز دونوں کا جب لفظ استعمال کر دیا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ دونوں ہی ایک الگ الگ اینٹی کے طور پر انہوں نے ان کو لیا ہے۔ اب اس سے آگے جو کلپ آئے گا اس میں انہوں نے سورہ احزاب اور سورہ ہود کی آیات کی روشنی میں کچھ تفصیلی گفتگو ضرور کی ہے، لیکن جو فقرہ انہوں نے کہا ہے وہ فقرہ کسی بھی طرح سے جو اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے یہ فٹ نہیں ہوتا۔ میں چند ریفرنسز پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں کہ ہمارے محترم نے اس حوالے سے کیا کہا۔ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ آیت تطہیر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام اجمعین، اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلا سوال ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں کے مطابق آیت تطہیر کا مصداق امہات المومنین ہیں یا کہ پنجتن پاک؟ دیکھیں، آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ جو بات کی گئی وہ اس طرح سے تھی کہ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ امہات المؤمنین کو تو امہات المؤمنین ہی دیا گیا جواب میں، اور پنجتن پاک کو اہل بیت کے حوالے سے بات کی گئی۔ دیکھیں، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، میں ان کو ہی ہائی لائٹ کر رہا ہوں
اہل بیت کی جو محبت ہے اور اہل بیت میں امہات المؤمنین اور جو پنج تن پاک ہیں، یعنی کہ جن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین، یہ حدیث کی روشنی میں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور امہات المؤمنین جو ہیں وہ قرآن کی روح سے، جیسا کہ ابھی ہم آگے ذکر کریں گے، وہ اہل بیت میں ہیں۔ اب اگر آپ سوال کو بھی دیکھیں تو سوال میں بھی ایک آپ کو سیگریگیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، کہ سوال یہ تھا کہ اہل سنت کی کتابوں میں آیت تطہیر کا مصداق امہات المؤمنین ہیں یا پنج تن پاک، اور جواب میں ان دونوں کے ریفرنس سے جو بات کی گئی وہ اس طرح سے تھی کہ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین اور اہل بیت دونوں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ امہات المؤمنین کو تو امہات المؤمنین ہی لیا گیا جواب میں، اور پنج تن پاک کو اہل بیت کے حوالے سے بات کی گئی۔ دیکھیں اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، میں ان کو ہی ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اہل بیت کی جو محبت ہے اور اہل بیت میں امہات المؤمنین اور جو پنج تن پاک ہیں، یعنی کہ جن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین، یہ حدیث کی روشنی میں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور امہات المؤمنین جو ہیں وہ قرآن کی روح سے، جیسا کہ ابھی ہم آگے ذکر کریں گے، وہ اہل بیت میں ہیں۔ اب آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ ایک سیگریگیشن اور ایک ڈویژن ہمیں جو جواب ہے اس میں ہمیں نظر آتی ہے کہ امہات المؤمنین اور اہل بیت دونوں جو ہیں وہ آیت تطہیر کا مصداق اہل سنت کی کتابوں میں سے محترم نے بیان کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق دونوں میں سے ایک ہے، دونوں ہی مطلب امہات المؤمنین اور جو پنج تن پاک ہیں وہ دونوں ہی اہل بیت کا آیت تطہیر کا مصداق ہیں، لیکن جو محترم نے بات کی ہے نا کہ امہات المؤمنین اور اہل بیت دونوں کے درمیان ایک ڈویژن جو ہے وہ جواب میں قائم کی گئی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو کوئی اس کو غلط طرف لے جانے کی ٹھیک ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے تو کر لے، لیکن اس کو غلط طرف لے جانے کے لیے کوئی جواز اس کا ملتا نہیں ہے۔ اب آ جائیں چند کتابوں کے ریفرنسز جو کہ آیت تطہیر کے حوالے سے ہی ہے۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی کی مشہور و معروف جو ہے وہ، اس میں 50 نمبر جو حاشیہ ہے سورہ الاحزاب کے تحت، اس کے تحت لکھا ہوا ہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ باقی آگے پوری ایک تفصیل دی ہوئی ہے اور ان احادیث کا ذکر ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و علیہم السلام کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہ ساری باتیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو پہلا فقرہ ہے وہ میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ ایک اور حوالہ یہ جو قرآن پاک اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ سعودی عرب سے مفت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ شاید اس کے نسخے کئی احباب کے پاس موجود ہوں گے۔ اس کے صفحہ 1178 پر سورہ الاحزاب کی آیت 33 کے تحت
اس کی جو تشریح لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں۔ اس کے تعین میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق سے واضح ہے۔ قرآن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا، مثلا سورہ ہود آیت 73 میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے۔ بعض حضرات بعض روایات کی روح سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ سے اور داماد و اولاد ان روایات کی جو صحیح سند سے ثابت ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی ازواج مطہرات کی طرح میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ اسی طرح تمام دلائل تب میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا ریفرنس یہ تفسیر ابن کثیر سے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا محمد جوناگڑی صاحب نے کیا ہے، اور اس کتاب کی جو اس کا جو صفحہ ہے وہ 273، یہ جو جلد ہے یہ 4 نمبر ہے اس کی جلد۔ اس کے تحت اس کے اینڈ پہ 273 کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ تو بازاروں میں منادی کرتے پھرتے تھے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہی خالصتاً نازل ہوئی ہے۔ یہ ابن جریر کا حوالہ ہے، اور اس سے اگلے صفحے پر جو لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابن ابی حاتم میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ایک اور حوالہ جو کہ تفسیر قرآن عزیز، یہ مسعود احمد کی مرتب کردہ ہے، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک آیت کا پہلے حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُ لِمَا يُرِيد، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو اس کے ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انہیں ضرور پاک کر دیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کی یہ ایسی فضیلت ہے کہ اس میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں، وہ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کے ارادہ تطہیر میں شامل ہیں، یعنی ارادہ تطہیر کی مراد صرف ازواج مطہرات ہیں۔ اور اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں مزید تیسرے پیج پر کہ اگرچہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ جو جواب دیا گیا اور جو سوال پوچھا گیا یہ ان حوالوں سے بات ہے، اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان میں کون کون شامل ہیں۔ جو ریفرنسز دیے گئے اس میں بھی اسی بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ سوال اور جواب میں جو فرق رکھا گیا، جو کہ فرق ایکچولی ہے نہیں، کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں حسنین کریمین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم
حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور عنہم اجمعین و علیہم السلام یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو بات جو تھی وہ سوال اور جواب کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے نہیں ہے کہ کون اہل بیت میں ہے اور کون نہیں ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہی ان باتوں کو دیکھا جائے. جزاک اللہ. اس طریقے سے لیکن جب اگلی آیت آتی ہے 33 نمبر آیت، آیت تطہیر، اس میں جو سیگا ہے وہ مونس کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا سیگا استعمال ہوا ہے جو مذکر اور مونس دونوں کو اس حوالے سے کور کرتا ہے کہ جہاں پہ مکس موجود ہو. یعنی اور یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے. آپ سورہ ہود میں بھی چلے جائیں نا، وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، جب وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو اسی اسنا میں ان کی بیوی وہاں پہ آ جاتی ہیں جب وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آتے ہیں. تو وہاں پہ بھی علیکم کا سیگا ہے کہ اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو وہاں اہل بیت سے مراد آپ کی بیوی بھی اور آپ خود بھی، یعنی پیغمبر وقت جو تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا. تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہو تو علیکم کا سیگا استعمال ہوتا ہے. تو ایک مرد تو ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ بھی 3 اور مرد بھی شامل ہیں اہل بیت کے اندر، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام اجمعین. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ضرور قرآن کے ریفرنس سے ان محترم نے بھی کی ہوئی ہے پہلے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے بھی جو کہ 63 مجلس نمبر ہے، اس میں جو بھی بات ہوئی کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے اہل بیت جو ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں. اور اہل بیت کا جو لفظ علیکم، جیسے انہوں نے اس کی تصریح سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے کی کہ اس میں اس آیت کے مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا یہ جو ہیں وہ اہل بیت میں ابھی آپ نے سنا. تو جو سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کا جو آپٹیمل سولوشن بنتا ہے وہ قرآن کی آیات کے حوالے سے صرف بات ہے. ابھی جو سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے ہے اور جو سورہ الاحزاب کی آیت کے حوالے سے ہے، تو اس میں اسی انالوجی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المؤمنین جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، جیسا کہ انہوں نے سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے کہا. جبکہ صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. علمی مجلس 63 کے پہلے سوال کے جواب سے اس کو سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ جواب جو ہے اس میں بات کو بدلنے کی کوشش کی گئی. کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اسپیسیفکلی اس وقت، تو یعنی اس کانٹیکسٹ میں جب آپ احادیث بعد میں دیکھیں تو، اور جواب کو اس انداز سے دیا گیا کہ وہ سوال کے مطابق اس کا جو جواب ہے وہ ملتا نظر آئے، اور امہات المؤمنین اور اہل بیت کے درمیان ایک فرق کی جو کوشش ہے وہ اس میں ہوتی نظر آتی ہے. اور یہی ایک جو فرق کرنے کی جو کوشش ہے وہ پمفلٹ 5A میں بھی ہمیں ملتی ہے، جس کے صفحہ 2 پر، اور اس کا جو ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ 100% حق پر تھی. اس سے اوپر والی لائن اس میں جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور اس سے ظاہر بھی ہوتا ہے. نوٹ اس طرح سے ہے کہ سورہ الاحزاب کی آیات نمبر
28 تا 33 کی روح سے بے شک تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب یہ جو بھی کا جو لفظ ہے یہ ایک احساس ایسا دلاتا ہے کہ جیسے معاملے کو معکوس شکل میں پیش کرنے کی کوشش ہے کہ بھی ان آیات کی روشنی میں یہ نہیں ہے ایسا، بلکہ ان آیات کی روشنی سے امہات المؤمنین ہی اہل بیت ہیں، ان آیات کی روشنی سے۔ اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما علیہم السلام اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس پمفلٹ میں بھی اور اس سوال کے جواب میں بھی معاملے کو معکوس شکل میں پیش کرنے کی تھوڑی سی کوشش نظر آتی ہے۔ یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں پمفلٹ 5A کا۔ تو اس حوالے سے بھی احباب سے گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اور اگر کوئی غلطی اس بیان میں نظر آتی ہے تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔